نشہ کرنے کا جو ہے پانچواں نقصان یہ ہے کہ انسان نشہ کرنے کی وجہ سے ماں، بیٹی اور بہن اس کے درمیان تمیز نہیں رکھتا ہے. انسان تمیز نہیں رکھتا ہے کہ یہ میری ماں ہے یا میری بہن ہے یا میری بیٹی ہے. ان کو جو ہے عقل ضائع ہو جاتی ہے، عقل ان کا جو ہے دماغ صحیح نہیں رہتا ہے. اس لیے انسان جو ہے تمیز نہیں کر پاتا ہے، تمیز نہیں کر پاتا ہے اور وہ جو ہے ساری برائیاں کر بیٹھتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شراب کو ام الخبائث کہا ہے. یعنی یہ شراب، یہ نشہ، یہ جو ہے تمام برائیوں کی جڑ ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن النسائی حدیث نمبر 5666 کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجتنبوا الخمر فإنها ام الخبائث. لوگوں تم شراب پینے سے بچو، لوگوں تم نشہ کرنے سے بچو، کیونکہ یہ نشہ، یہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے. یہ شراب، یہ نشہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آئے میرے لوگوں، آئے لوگوں، تم سے پہلے بنی اسرائیل میں بہت زیادہ نیک بندہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا. اسی محلے کے اندر ایک خوبصورت عورت بھی رہتی تھی. اس خوبصورت عورت کی نیت خراب ہو گئی. اس نے اپنی لونڈی کے ذریعے بھیجا، کہا جاؤ اس نیک بندے کو بلا کر کے لے کے آؤ اور ان سے یہ کہنا کہ میری مالکن تجھے بلا رہی ہے، میری مالکن آپ کی گواہی چاہتی ہے. وہ نیک بندہ جاتا ہے اور جانے کے بعد وہ دروازے کے اندر داخل ہو جاتا ہے. وہ لونڈی دروازے کو بند کر دیتی ہے. پھر وہ نیک بندہ جانے لگتا ہے، پھر دروازہ کھولا جاتا ہے، پھر وہ دروازہ بالکل بند کر دیا جاتا ہے. اس طرح بہت سارے دروازے ہوا کرتے تھے اور سارے دروازہ پار کر کے وہ اللہ کا نیک بندہ اندر جاتا ہے. اور اندر جانے کے بعد وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ روم کے اندر ایک خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے. یہ خوبصورت عورت جو اس لونڈی کی مالکن تھی وہ اس کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے پاس یہ چھوٹا سا بچہ ہے اور اس کے بغل میں شراب رکھی ہوئی ہے. اس عورت نے کہا، اے اللہ کے نیک بندے، میں تجھے گواہی دینے کے لیے نہیں بلائی، اے اللہ کے بندے میں تجھے اس لیے بلائی ہوں تاکہ تم میرے ساتھ زنا کرو، تاکہ تم میرے ساتھ برائی کرو، تاکہ تم میرے ساتھ بدکاری کرو. اگر تم میرے ساتھ برائی کرنا نہیں چاہتے تو پھر تمہارے لیے دوسرا آپشن ہے کہ تم اس بچی کو قتل کر دو. اگر تم اس بچے کو قتل نہیں کرنا چاہتے ہو تو تمہارے بغل میں جو شراب رکھی ہوئی ہے تم شراب پی لو. اس اللہ کے نیک بندے نے سوچا، اے اللہ، عورت سے زنا کرنا یہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے اور اس سے بھی زیادہ گناہ بچوں کا قتل کرنا ہے، کیونکہ یہ معصوم سا بچہ ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے. اے اللہ، اس بچے کو میں کیسے قتل کر سکتا ہوں؟ پھر وہ شراب کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے، اللہ، یہ شراب یہ زنا سے اور بچوں کے قتل کرنے سے زیادہ ہلکا ہے. اے اللہ، میں یہاں پہ تھوڑی سی شراب پی لیتا ہوں اور پینے کے بعد میں اس کی چنگل سے نکل جاتا ہوں. میرے پیارے ساتھیوں، یہ شراب کتنی خبیث چیز ہے، یہ شراب کتنی خراب چیز ہے، یہ نشہ کتنی خراب چیز ہے. اس اللہ کے نیک بندے نے جیسے شراب پی، اس کو نشہ آ گئی، وہ نشہ کے اندر دھت ہو گئے اور اس کو بالکل جنسی خواہشات ابھری اور جنسی خواہشات ابھرنے کے بعد اس اللہ کے نیک بندے نے اس عورت کے ساتھ زنا بھی کیا اور اس بچے کو قتل بھی کر دیا. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اجتنبوا الخمر فإنها ام الخبائث. آئے میرے بندو، آئے لوگوں، تم شراب پینے سے بچو، تم نشہ کرنے سے بچو، کیونکہ یہ نشہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. ذرا سوچئے، یہ نشہ، یہ شراب، یہ کیا اتنی ساری برائیوں کی جڑ ہے. اس نے زنا نہیں کیا، کہا کہ یہ بچہ ہے ہم نہیں قتل کریں گے، لیکن شراب پیتے ہی زنا بھی کیا اور بچوں کو قتل بھی کیا. یہ اتنی خبیث چیز ہے میرے بھائیوں. اسی طرح اس شراب کی